ہمارے ایک سبسکرائبر کا سوال تھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ہنوک زندہ اٹھائے گئے؟ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں اس سوال کے مختلف پہلوؤں پر۔ ہنوک کی کہانی ہمیں بائبل کی ابتدائی کتاب حزقییل اور پہلی مکتوب سے ملتی ہے۔ ہنوک آدم کے بعد کی نسل میں سے تھے اور انہیں خدا کے ساتھ چلنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ پرانی کتب بیان کرتی ہیں کہ ہنوک نے اپنی زندگی میں خدا کی خدمت کی اور آخرکار خدا نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ بائبل کی کتاب پیدائش کی آیت 24 میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا، پھر نہیں رہا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہنوک کی روح حالت کیسی تھی۔ یہ آیت نہ صرف ہنوک کے وفاداری کی عکاسی کرتی ہے بلکہ اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ خدا نے ان سے کتنا پیار کیا۔ مختلف مسیحی مذاہب میں ہنوک کی زندگی اور ان کے اٹھائے جانے کی تفصیلات کچھ مختلف ہو سکتی ہیں۔ مثلا بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ہنوک نے آسمان میں اپنی جگہ حاصل کی اور وہاں سے انہوں نے آسمان کے رازوں کا علم حاصل کیا۔ یہ تفصیلات جدید مسیحیت کے کچھ فرقوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ گنوسٹک تحریریں۔ کچھ افراد ان واقعات کو تاریخی اور سائنسی نظر سے دیکھتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ سب حقیقت میں ہوا؟ مختلف سائنسی تحقیقات نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت سی روایات علامتی اہمیت کی حامل ہیں، تاہم مسیحی سماج میں یہ یقین پکاجرا ہوا ہے کہ یہ عظیم روحانی حقائق ہیں جو لوگوں کو ایمان کی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ ہنوک ہمارے لیے ایک مثال ہے، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ گہرے تعلقات کس طرح ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد خدا کی رضا حاصل کرنا اور ایک ایماندار زندگی گزارنا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ہنوک کا زندہ اٹھائے جانے کا واقعہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ چاہے ہم اس واقعے کے بارے میں جو بھی نظریہ رکھتے ہوں، ہمیں اس کی روحانی صورتحال سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں اس بارے میں مزید سوالات ہیں؟ تو نیچے ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے، رابطہ کریں۔